اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اپنے پڑوسی ملک چائنا کے بارے میں کہ چائنا نے کیسے ترقی کی۔ چائنیز وے ٹو پروگریس۔ 20 سال تک چین گمنامی کی حالت میں رہا۔ چینی دنیا کے معمال کو حل کرتے وقت بہت سے مغربی لوگ چین کا انتہائی پس منظر اور نوآبادیاتی نظام کی تکلیف دہ تاریخ کو فراموش کر دیتے ہیں، مگر جب کمیونسٹ برسر اقتدار آئے تو ملک کی اکثریت اس طرح زندگی بسر کرتی رہی جس طرح 2000 سال پہلے دہرانیہ کے اول میں کرتی رہتی تھی، اور لاتعداد بار ہماری زرعی کمیونوں کے دورے کے دوران ہمیں فخر سے بتایا گیا۔ یہاں ہماری زندگی بیلوں اور گھوڑوں میں بھی برتری ہے۔ چین کے مقابلے میں روس کو ایک صدی کے مخلوط استعماریہ حکومت کی تباہ کن سخت تاریخی دور سے گزرنا نہیں پڑا تھا۔ روس کو کبھی مغرب سے تصادم کا ایسا شدید اور تباہ کن دھچکا سہنا نہ پڑا تھا جو چین کی مقدر میں ہوا تھا۔ چین نے کئی دوسرے ایشیائی تہذیبوں پر بھی غلبہ حاصل کیا تھا۔ یہ فکر و عمل میں تصاعد کی ایک قومی بیماری تھی جس نے انہیں صرف منتشر اقتصادیات میں ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ ثقافتی اور انفرادی انتشار میں مبتلا کر دیا تھا۔ چین میں ہر فرد کو رفاقت، اشتراک، مقصد اور اجتماعی تنظیم کے ذریعے اس منحوس نوآبادی ورثے کے اثرات سے بچا لیا گیا، بلکہ ایسے ہی جیسے ویتنامیوں نے امریکی ٹیکنالوجی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اسی طرح تاریخی دنیا جنگوں چینی براہ راست مسائل کی بنیاد تک پہنچے جنہوں نے ہزاروں سال سے ایشیائی ممالک کو مصائب میں مبتلا کر رکھا تھا، یعنی خوراک کی کمی، خوراک میں غذائیت کا پس معیار، آمدنی اور خرچ میں زبردست عدم توازن، بے روزگاری، سماجی ناکارہ پن کا احساس اور شہری آبادی میں اندھا دھند اضافہ۔ البتہ چین کے اس عظیم معاشرتی تجربے کا تعلق صرف ایشیا سے ہی نہیں رہا بلکہ مغرب سے بھی ہے، جس نے ہمیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے انسان اور تہذیب کے مسائل کا آخری حل تلاش کر لیا ہے۔ یعنی سالوں سے چینی اپنے سرکاری ترجمان اور ماؤ کے ذاتی دوست ایڈگر سنو کے ذریعے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زندگی میں مجموعی قومی پیداوار میں اضافے کے علاوہ بھی دوسری اہم چیزیں ہیں۔ چین کا اقتصادی تجزیہ اس کے مغربی نظام سے اختلاف کے لحاظ سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک مکمل طور پر مختلف قسم کی رسائی سے منسلک ہے۔ یہ تو ایک دنیا اور نئے انسان کی تخلیق ہے۔ چین کے شہریوں میں موٹر گاڑیاں نظر نہیں آتیں۔ اس کی وجہ نہ تو پسماندگی ہے اور نہ غفلت، بلکہ رابرٹ گلین کے الفاظ میں استعداد ہے۔ اشتہار بازی، نیوز سائنسز اور دولت کے تین خرابوں، شراب اور جنسی بدکرداریوں کا عوام پر اسپائی کنٹرول کے ذریعے نہ صرف یہی علاقوں
سے شہروں کی طرف ہجرت کو کنٹرول کیا جاتا ہے، بلکہ شہروں کی آبادی کو جزوی طور پر کم کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔